اور بڑی خوبصورت بات، داؤد بالکل شرمندہ نہیں ہوا بلکہ کہنے لگا کہ میں اپنے خداوند کے حضور ناچوں گا، میں اس کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی برکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہم ہر روز مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ایک چیپٹر نئے عہد نامہ میں سے اور 2 چیپٹرز پرانے عہد نامہ میں سے پڑھتے ہیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ داؤد کے تعلق سے۔ جب داؤد خداوند کا عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں لے کر آ رہا تھا تو وہ خدا کے صندوق کے آگے ناچ رہا تھا، اچھل رہا تھا، اور ساؤل کی بیٹی میکل نے، جو کہ داؤد کی بیوی بھی تھی، اس نے جب کھڑکی میں سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا، اور جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، تو ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے۔ سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ داؤد کو خدا کے عہد کے صندوق کے آگے اچھلتے ناچتے دیکھ کر میکل نے دل ہی دل میں اس کو حقیر جانا، اور جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے تو میکل نے اس بات کو اس کے سامنے اور یہ کہا کہ آج جن لونڈیوں کے سامنے تو نے اپنے آپ کو برہنہ کیا اور ایک بانکے کی طرح سے بے حیائی کے ساتھ تو ناچتا رہا ان کے سامنے، تو داؤد نے میکل سے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ تو خداوند کے حضور تھا، اگر میں ناچ رہا تھا، اچھل رہا تھا، تو یہ میں اپنے خداوند کے حضور کر رہا تھا، اسی خداوند کے حضور جس نے تیرے باپ کو چھوڑ کر، جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے چنا تاکہ میں اسرائیل کی قوم کا پیشوا بنوں۔ خوبصورت بات، داؤد بالکل شرمندہ نہیں ہوا بلکہ کہنے لگا کہ میں اپنے خداوند کے حضور ناچوں گا، میں اس کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات داؤد نے یہ کہی کہ جن لونڈیوں کا تو ذکر کر رہی ہے، اور ایک اور بڑی خوبصورت بات داؤد نے یہاں پہ مینشن کی کہ جن لونڈیوں کا تو ذکر کر رہی ہے وہی میری عزت کریں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سارے واقعہ کے بعد میکل کے ساتھ کیا ہوا، کیا سزا میکل کے حصہ میں آئی۔ خدا کے برگزیدہ، خدا کے ممسوح، خدا کے خادم، خدا کے چنے ہوئے شخص کی خلافت کرنے کے نتیجہ میں، اس کے خلاف بولنے کے نتیجہ میں، اور میں بار بار خدا کے پاک کلام میں سے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہوں، بار بار خدا ہم سب کو یہ سکھا رہا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے کہ خدا کے ممسوح، خدا کے خادم، خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں کے خلاف بولنے سے پہلے، ان کے خلاف کچھ بھی کہنے سے پہلے ضرور سوچا کیجئے۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خدا کے لیے چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ داؤد نے یہ کہا کہ میں تو ضرور اپنے خدا کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا۔ سو خدا کے لیے آپ کو کسی بھی لیول پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے، just go for that۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا کی رحمت، خدا کی برکت، خدا کی محافظت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے تیتس اس کا 2 باب۔ لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں
کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کے متقی بنے۔ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ نوکروں کو نصیحت کر کے اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں۔ چوری چالاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں، تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو۔ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سیموئیل 6 باب۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابنداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابنداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے ابنداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور دف اور خنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا۔ اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا۔ سو اس نے اپنے دل ہی دل میں سے خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے انبوں کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا،
जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावंद के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावंद की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा और अपनी ही नजर में नीच होऊंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मीकल मरते दम तक बेऔलाद। दूसरा शमूएल 7 बाब। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूँ। और जहां जहां मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इसराइली कबीला से जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इसराइल की गलाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे नाम से काट डाला है, और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा। और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसे और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे जैसा पहले होता था, और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी हो। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। माँ सिवा इसके कि खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ए मालिक खुदावंद, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया? तो भी ए मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ए मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद तू अपने बंदा को जानता है। तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू ऐ खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं, और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोगों यानी इसराइल की मानिंद है, जिसे खुदा ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया ताकि वो अपना नाम करे, और तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम, और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के आगे जिसे तूने मिस्र की कौमों से और उनके देवताओं से रिहाई बख्शी, हौलनाक काम करे। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी इसराइल को मुकर्रर किया ताकि वो हमेशा के लिए तेरी कौम ठहरे, और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ। और अब तू ऐ खुदावंद खुदा उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है सदा के लिए कायम कर दे, और जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर। और सदा ये कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाए कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा है, और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम किया जाएगा। क्योंकि तूने रब्बुल अफ़वाज इसराइल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं
تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا۔ اس لیے تیرے بندہ کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ سو اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کیا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔